واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اس نور نے پوری مخلوق کو بتایا کہ اللہ کون ہے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، عظیم ہیں، تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ مشائخ نے اس کا بہت مختصر جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. پہلا کام ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. دوسری جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو کثرت ذکر کا حکم ہے اور کثرت ذکر سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. یہ دستور کی بات ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دوں تو ہر بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ آئس کریم اگر کھانے کو مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو پہلا کام ذکر کی کثرت اور دوسرا کام ذاکرین کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. الصحبت مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، لوہا ملتا ہے لوہے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو پہلا کام ذکر کی کثرت کرنا اور دوسرا کام ذاکرین کی صحبت میں بیٹھ، اور تیسرا کام اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنا. دعائے نیند شبی اس کے لیے بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. اللہ اپنی بھی محبت دے اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی محبت مجھے عطا فرما دے.